اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا صبیانکم ثلاثۃ خصائل، یہ ماں باپ کے لیے خاص طور پر ہے کہ ماں باپ کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے تربیت اچھی کریں، اپنی اولاد کی دیکھ بھالی اچھے انداز سے کریں، شریعت و اسلام کے دائرے میں رہ کر کے ان کی تربیت کریں، تو بچہ بچپن سے جب یہ حالات دیکھتا ہے، ماں باپ کی تربیت کا اثر پکڑتا ہے، تو وہ وقت کا بہترین رہنما بنتا ہے، پیشوائے قوم و ملت بن کر کے وہ چمکتا ہے۔ اور جو کوئی اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرتے، ان کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی تربیت پر خاص توجہ نہیں ہوتی، یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے کہ ابھی بچہ ہے، آگے چل کر کے ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ہے آگے جا کے سنبھل جائے گا، تو یاد رکھیں جو بچپن کی عادتیں ہوتی ہیں وہ بڑھاپے تک چھوٹتی نہیں، بڑھاپے تک ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے اچھے سانچے میں ڈھالا جائے، اچھے انداز سے لے کر کے اسے چلا جائے، ایسا طریقہ اپنایا جائے جو ہمارے بزرگوں نے اپنایا ہے۔ اور خاص کر کے بچے کی ماں کو یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے کی تربیت اچھے انداز سے کروں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کروں، اس کو پرہیزگار بنانے کی فکر میں رہوں، اسے عاشق مصطفیٰ بنانے کی فکر ماں کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے، کہ ماں کی گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، کہ اس مدرسے ماں میں جب اولاد اچھی تربیت پایا کرتی ہے تو بیٹا کبھی غوث اعظم بنا کرتا ہے، اگر اس مدرسے کے اندر تربیت اچھی ہوا کرتی ہے تو بیٹا نظام الدین اولیاء ہوا کرتا ہے، اس مدرسے کے اندر اگر تربیت اچھی ہوا کرتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوا کرتا ہے، اس مدرسے کے اندر اگر تربیت اچھی ہوا کرتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہند ہوا کرتا ہے، اس مدرسے کے اندر اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تربیت اچھی نہ ہو، ماں تربیت اچھی نہ کرے تو بیٹا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا ڈاکو بن جاتا ہے، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا عیاش بنا کرتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت اچھے انداز سے لے کر کے چلے۔ حضرات آؤ میں آپ کو کچھ بتاتے ہوئے چلوں کہ ہمارے بزرگوں نے اور خاص کر کے ہماری اسلامی خواتین نے جب اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے تو بیٹے وقت کے یعنی اللہ کے ولی بن کر کے چمکے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور و معروف نام ہے جس کو ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرات ان کا نام فرید الدین ہے لیکن ان کا لقب ہے گنج شکر۔ اللہ اللہ، ان کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علماء اکرام تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے گا۔ گنج کا معنی آتا ہے خزانہ اور شکر کا معنی آتا ہے میٹھی چیز، جس کو ہم چینی کہہ لیں یا جس کو ہم شکر کہہ لیں۔ اللہ اللہ، یہ گنج شکر کا مطلب یہ ہے کہ شکر کا خزانہ۔ حضرات ان کو آخر گنج شکر کیوں کہا گیا؟ معاملہ اس کے پیچھے بہت بڑا ہے، طویل معاملہ ہے اس کے پیچھے۔ جب حضرت بابا فرید الدین کا بچپن کا زمانہ تھا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین کو شکر کھانے کی عادت تھی، آپ کو شکر بہت پسند تھی، آپ چاہتے تھے کہ میں شکر کھایا کروں۔ اللہ اللہ، جب ماں نے
نے دیکھا کہ میرا بیٹا شکر پسند کیا کرتا ہے، میرے بیٹے کی عادت ہے وہ شکر کھایا کرتا ہے، تو ماں کو فکر ہوئی کہ کیوں نہ میں اس شکر کے ذریعے سے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کر سکوں، اپنے بیٹے کو اچھے راستے پر لا کر کے کھڑا کر سکوں۔ جب ماں نے یہ دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم شکر کھاتے ہو، یہ تمہیں بہت پسند ہے، تو سنو تمہیں یہ شکر روزانہ ملے گی، لیکن معاملہ یہ ہے، شرط یہ ہے کہ تم جب بھی نماز کا وقت ہوا کرے تو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکر عطا کیا کرے گا۔ اللہ اللہ، جب یہ بات حضرت بابا فرید الدین نے سنی تو آپ تیار ہو گئے کہ ہم اپنی شکر لینے کے لیے ماں کے پاس جا کر کے ہیلا بہانہ کیا کرتے ہیں، ماں سے ضد کیا کرتے ہیں۔ اب تو یہ راستہ مل گیا ہے کہ ماں نے بتا دیا کہ رب کی عبادت کریں گے تو ہمیں شکر مل جائے گی۔ اللہ اللہ، حضرات ہوا کیا، حضرت بابا فرید الدین کی عادت ہو گئی کہ آپ وضو کرتے نماز کے وقت میں اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے ماں اپنے بیٹے سے کہتی کہ بیٹا وضو کرو، اتنوں میں تمہارے لیے مصلی بچھاتی ہوں، جا نماز بچھا دیتی ہوں۔ حضرات اب دیکھیں آپ، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا وضو کرو، میں تمہارے لیے مصلی بچھاتی ہوں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ماں خود بھی نماز کی پابند تھی، ماں خود بھی نماز پنجگانہ کی حفاظت کیا کرتی تھی، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری آج کی اسلامی بہنیں نمازیں گھر کے اندر پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی، انہیں مصلی کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں، یہ مصلی کہتے کسے ہیں، جا نماز کون سی شے کا نام ہے، یہ جا نماز کہتے کس کو ہیں، اور وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ باتیں ہماری اسلامی بہنوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس کا ریسرچ کریں، اس کے بارے میں آپ دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ اکثر ہماری خواتین ایسی ہیں کہ جن سے صحیح انداز سے وضو کرنا نہیں آتا ہے، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں وضو کرنے میں کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر یہ اندازہ لگانا ہے تو اپنے گھر کے اندر معلوم کر کے دیکھ لیجئے گا اور کسی عالم دین سے جائزہ کرا لیجئے گا کہ ہمارے گھر کی خواتین نے اس طرح سے وضو کر کے بتایا ہے، کیا ان کا وضو صحیح ہے؟ لیکن خیال نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ایک تو ویسے ہی جمعہ نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ہم نمازوں کا بالکل خیال نہیں کرتے، اور ان میں بھی حال یہ کہ وضو جو کہ نماز کی چابی ہے اس کو بھی دیکھیں، عورتیں اکثر انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتی ہیں، پاؤں میں کیا ہوا انگوٹھی ہوتی کہ نہیں ہوتی، اسی طرح بچھوے ہوا کرتے پاؤں کی انگلیوں میں۔ عورت کے لیے ان چیزوں پر خاص توجہ رکھنا ضروری کہ جب وہ وضو کرے تو اپنی انگوٹھی کو اگر وہ سخت ہے تو اس کو ہلا کر کے اس کے نیچے پانی پہنچائے، اگر اس نے اس کو نئی حرکت دی، اس کو ہلایا نہیں، تو یاد رکھیے گا انگوٹھی کے تنگ ہونے کی بنیاد پر انگوٹھی کے نیچے والے حصے پر پانی نہیں پہنچے گا، اور جس کی بنیاد پر اس کا وضو ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ناک کے اندر جو پھول لگا ہوتا ہے، حضرات یہ پھول اگر ہلا کر کے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچائیں تو وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی پاؤں کے اندر جو بچھوے پہنے ہوا کرتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کسی اور الفاظ میں ان کو استعمال کیا جاتا ہو، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پاؤں کے اندر کوئی چیز پہنتی ہے چاندی کی عورتیں، اب اس کو اگر ہلایا نہیں گیا تو یاد رکھیے گا اس کے اندر پانی نہ پہنچنے کی بنیاد پر وضو ادا نہیں ہو سکتا، اور جب وضو ہی ادا نہ ہوگا تو نماز، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس کی توجہ ہمیں کرنا ضروری۔ اللہ
تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین نے وضو کیا، ماں نے ادھر مصلی بچھایا اور مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دی۔ خلاصہ یہ کہ نماز آپ نے ادا کی اور ماں سے کہا ماں یہ بتاؤ شکر کہاں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا دیکھو تمہارے مصلی کے نیچے ہوگی۔ جب مصلی کا کنارہ ہٹایا گیا تو دیکھتے ہیں کہ مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا موجود ہے۔ اب بیٹے کے دل میں محبت پیدا ہونے لگی کہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں شکر ملے گی، نماز ادا کی جائے گی تو رب کی بارگاہ سے شکر کا تحفہ ہمیں ملے گا۔ اللہ اللہ، اب اس طرح سے روز نماز ادا کرتے ہیں، شکر مل جاتی ہے۔ لیکن علماء اکرام نے یہاں آ کر کے دو طرح سے واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک واقعہ کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے پہنچے، اور ایک یہ کہ ایک مرتبہ آپ گھر کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن آپ نے مصلی خود ہی بچھا لیا، ماں کو بچھانے کی نوبت نہ آئی کہ ماں بچھایا کرتی تھی تو ماں بچھانے کے وقت ہی شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی۔ لیکن حضرت بابا فرید الدین کی والدہ کسی کام میں مصروف ہو گئی، اور کام میں مصروف ہونے کے بعد جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو حضرت بابا فرید الدین نے وضو کیا اور وضو کر کے مصلی بچھا دیا۔ اب جیسے ہی مصلی بچھایا تو اب سے پہلے جب مصلی بچھا ہوتا تھا تو وہاں والدہ بچھایا کرتی تھی اور شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھ دی جاتی تھی۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ مصلی خود بچھایا جا رہا ہے، جب والدہ آتی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو مصلی نماز پر کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور مصلی اس نے خود بچھایا ہے، آج میرا بیٹا جب مصلی ہٹا کر کے دیکھے گا تو اتنے سالوں کا تجربہ، اتنے سالوں کا اعتماد اس کا ٹوٹ جائے گا کہ اب تک جو مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا ملتی تھی وہ میری والدہ رکھتی تھی۔ اماں نے جب یہ دیکھا تو تڑپ گئی، انہوں نے دوسرے کمرے کے اندر مصلی بچھا دیا۔ اللہ اللہ، اب یہ ماں تھی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور یاد رکھیں ماں اگر اپنی اولاد کے حق میں کسی طرح بھی دعا کر دے تو آقا فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا اللہ تبارک و تعالی اولاد کے حق میں ضرور قبول کیا کرتا ہے۔ اس لیے تم کبھی اگر نعرہ رسالت پڑھو یا مسجد میں نماز پڑھو تو اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ والدین کے سبب دیا ہے کہ تم اگر اپنے والدین ہونے کی وجہ سے اپنے اولاد کے حق میں دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں بیٹا بگڑ گیا، وہ سدھر نہیں پا رہا ہے، مولانا سے دعا کرا رہا، علماء سے دعا کرا رہا، لیکن ان سے دعا کرانے سے پہلے خود نیکوکار بن کے اپنے بچے کے حق میں پرہیزگاری اور نیکوکاری کی دعا کر کے تو دیکھو، ہمیں امید ہے کہ آقا کی حدیث کی روشنی میں والدین جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والدہ گھر کے اندر نماز پڑھے، اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے، اپنے بچوں کے کاروبار کے بارے میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بات آپ سے خصوصی عرض کروں کہ آپ کی اولاد چاہے کتنی بھی بگڑ جائے، آپ کی اولاد چاہے آپ کی کیسی بھی نافرمان ہو جائے، لیکن کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کیجیے۔ ہوتا کیا ہے، اولاد تھوڑی سی بگڑی نافرمان ہوئی تو ماں باپ اولاد کو بد دعا دینے لگتے ہیں، جا تو ہمیشہ پریشان رہے گا، جا تیرا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، ارے تو برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں کہ دعا قبول ہوا کرتی ہے، اور خاص کر کے والدین کے لیے ہے کہ اولاد چاہے کیسی بھی ہو جائے ان کے لیے بد دعا کے کلمات مت کہا کرو، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگر کا ٹکڑا آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ کے خون سے یہ پیدا ہے، آپ کے جگر کا یہ ایک حصہ ہے، اپنے اس
حصے کو کبھی بددعا مت دو. اللہ اللہ جب کبھی دعا کرو تو اچھی دعا کرو, اس کے سدھرنے کی دعا کرو, اس کے کاروبار کی ترقی کی دعا کرو. اللہ اللہ حضرت بابا فرید الدین کی والدہ مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کر کے دعا کرتی ہیں, اے میرے پروردگار آج تک تو نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا جب وضو کرتا تھا تو میں مصلی بچھا کر کے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی. اے مولا اتنے سالوں کا اعتماد ہے, آج میرے بیٹے نے خود ہی مصلی بچھا لیا ہے. اے میرے پروردگار آج اس ممتا کی لاج تیرے ہاتھ ہے, اس ماں کی لاج تیرے ہاتھ ہے, اس ماں کا بھروسہ تیرے دست قدرت میں ہے. اے پروردگار آج میری لاج رکھ لینا, آج میرے بیٹے کا بھروسہ میرے اوپر برقرار رکھنا. اللہ جیسے ہی حضرت بابا فرید الدین نے ادھر نماز سے سلام پھیرا, ادھر ماں دعا کر رہی تھی, سجدے میں گر گئی. جب حضرت بابا فرید الدین نے مصلی اٹھا کر کے دیکھا, اب سے پہلے تو جب مصلی کا کنارہ اٹھایا کرتے تھے تو شکر کی پڑیاں نظر آتی تھی, لیکن آج جب والدہ نے دعا کی ہے اور بابا فرید الدین نے جب مصلی کنارہ اٹھایا ہے مصلی کا, تو آج وہاں پر پڑیاں نہیں ہے بلکہ شکر کا خزانہ موجود ہے, شکر کا کنواں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بابا فرید الدین گنج شکر کہا گیا. بے شک بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ کو آپ کی والدہ نے ایسا تربیت کا انداز لے کر کے اختیار کیا جس کی بنیاد پر آپ اللہ کے ولی بن گئے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے. اب اس کے لیے کچھ اصول ہیں اور سب سے اچھے اصول ہمارے پاس ہیں, سب سے اچھے رولز ہمارے پاس کس چیز کے ہیں؟ قرآن و حدیث کے ہیں. کہ قرآن و حدیث کے اندر جو رولز بیان کر دیے گئے ان کو فالو کیا جائے, ان کو اپنایا جائے. تو امید ہے کہ ان اصول کی بنیاد پر اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں گے تو ہماری اولاد نیکوکار بن جائے گی. اچھا آپ چاہتے تو ہے نا کہ ہماری اولاد نیک بنے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے. ہاں وہی ہوگا کہ جو خود ہی نیکوکار بننا نہ چاہتا, اپنے اولاد کو غلط راستے پر وہی لے کر جا سکتا ہے. لیکن باپ ایسی ہستی ہے کہ جو خود قابل نہ ہو, خود پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ قابل دیکھنا چاہتا ہے, اپنے سے زیادہ اچھا وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو حضرات ہمیں اصول قرآن و حدیث کے دیکھ کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. اور وہ اصول کیا ہیں اور وہ طریقے کیا ہیں, وہ ادب کیا ہیں, آؤ ہم حدیث سے سنتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ادبوا صبیانکم ثلاثۃ خصائل. اے لوگوں سنو, اپنی اولاد کو 3 عادتوں کا ادب سکھاؤ. کتنی عادتوں کا؟ کہ اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ, 3 چیزوں کی تعلیم انہیں دو تاکہ تمہاری اولاد نیکوکار بن جائے. اب دیکھیں ہم ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو اور نکھار لے کر آئیں, اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت انہی 3 انداز سے کریں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. نبی کی محبت سکھاؤ گے تو ظاہر بات ہے نبی کا طریقہ ہی ایسا ہے, نبی کا راستہ ہی ایسا ہے کہ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کا قرب پا لیا کرتا ہے, جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب بن جایا کرتا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ مکمل طور سے اپنایا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھائی. تو اس لیے آپ بھی اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائیں. اب زیادہ لمبی گفتگو یہاں ہو سکتی ہے, لیکن مختصر یہ کہ نبی کا پیار, نبی کی سنتیں. کھانا کھاؤ تو کھانا کھاتے وقت یہ بتاؤ کہ بیٹا کھانا کھانے کی سنتیں یہ ہیں کہ کھانا چاپ کر کے کھایا جائے, اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھایا جائے, اور جلد جلد
نہ کھایا جائے اور کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیے جائیں، اپنا سر ڈھانپ کر کے کھانا کھایا جائے، پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو اور گلاس کو پانی کو یعنی اجالے میں دیکھ کر کے پیو، 3 سانسوں میں پانی پیا کرو اور جب پانی پینا شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سب چیزیں آپ نے سکھائیں گے تو گویا کہ نبی کی سنتیں ہم نے سکھا دی تو انہی سنتوں سے اس کو نبی سے محبت ہو جائے۔ سکھاؤ انہیں کہ نبی علیہ السلام کتنا سادہ لباس پہنتے تھے، آپ چلتے تھے تو آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی رہا کرتی، آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اس طرح سے نبی کی سنت تھی۔ تو امید ہے انشاءاللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں ہمارے آقا کی محبت بیٹھ جائے۔ اچھا کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ آپ کھانا کھایا کریں تو اپنے بچوں کو بتاتے رہا کریں کہ بیٹا دیکھو کھانا اس طرح سے کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو امید ہے کہ ہمارے بچے سیکھ جائیں گے۔ اور دوسری بات آقا نے ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ بہت ضروری ہے، خود بھی ہم سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنا سکھائیں تاکہ ہم بھی اچھے ہوں، ہمارے بچے بھی اچھے ہوں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی درست ہو اور ہمارے بچوں کی نماز بھی درست ہو جائے، ہمیں کلمہ اچھے طریقے سے آ جائے، ہمیں سورہ فاتحہ اور دیگر سورے اچھی طرح سے یاد ہو جائیں تاکہ ہم جب کبھی گھر کے اندر کسی مریض پر پڑھ کر کے دم کر دیں تو اس کے صدقے میں ہمارے مریض کو شفا۔ تو قرآن پاک خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھنا سکھائیں، دوسری بات۔ اور تیسری بات، آقا فرماتے کہ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ میرے اہل بیت۔ ان 3 چیزوں کا ادب اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنے نبی کی محبت، قرآن پاک کی تلاوت اور اہل بیت کی محبت۔ حالانکہ ان چیزوں کو اور لمبا کر کے بیان کیا جا سکتا ہے، مختصر یہ کہ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول بن جائے گا، ہمارے بچے نیکوکار ہو جائیں گے، ہم بھی نیکوکار بن جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی